ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ساری مخلوق کا علم اور حضور علیہ السلام کے علم کو صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہزاروں سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں اور اس کے سامنے قطرے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، بلکہ قطرے کے کروڑویں حصے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے یوں متعارف کرایا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، کہاں وہ علم لامحدود اللہ کا اور اللہ کی نگاہ میں مصطفیٰ پیارے کا علم محدود، ہماری نظر میں محدود نہیں۔ اب بتائیں کہ حضور کا علم ساری مخلوق کے علم سے زیادہ، حضرت آدم کے علم سے زیادہ، علم آدم یہ ہے کہ حضرت آدم نے پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے علم آدم کو یوں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کو رکھا، اور آپ علماء موجود ہیں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، شیخ کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے شے کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اشیاء حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور فرشتوں سے پوچھا، او فرشتوں، ان پیدائش میں چرا کر رہے تھے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، تجھے پاکی ہے، بس جتنا تو نے عطا کیا ہے ہم آدم علیہ السلام نے پہلے دن پیدا ہونے والی چیز سے لے کر قیامت تک، اب اس کی تفسیر یوں کر لیجئے، سوئی پیدا ہونے والی تھی تو سوئی کا نام بھی بتایا اور اس کا استعمال بھی بتایا، پلین پیدا ہونے والا تھا، پلین کا نام بھی بتایا، اس کا استعمال بھی بتایا، اسی پہ قیاس کر لیجئے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب علم آدم مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے سامنے ایسا جیسے بہت بڑے سمندر ایک قطرہ بھی نہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق کا علم ملائیں گے تو ایک قطرے کی طرح ہوگا۔ تو بتائیں، جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ فرشتے وہاں حیرت زدہ رہتے ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ پیارے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حضور کے علم اور علم والے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یک لخت اچانک حضور کو سارے علوم نہیں دے دیے گئے، جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا گیا ویسے ویسے حضور کا علم بڑھتا گیا۔ جس دن قرآن کا نزول مکمل ہوا اس دن حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے عائشہ کا ہار نہیں بتایا کہاں تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ہم نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ حضور کو سارے علوم نزول قرآن سے پہلے عطا کر دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو نزول قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم عطا کیا جاتا رہا، تو ممکن ہے اما عائشہ کا ہار گم ہوا ہو، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ علم نہیں دیا ہو۔ تو یہ کہنا کہ عائشہ کا ہار انہوں نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ان کو علم غیب نہیں، یہ سری جہالت اور حماقت ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اما عائشہ کا ہار کہاں ہے، حضور جانتے تھے اور جانتے ہی نہیں تھے، آگے کے معاملات بھی پتا تھے۔ اگر میں بتاؤں گا کہ عائشہ کا ہار کہاں ہے تو قصہ یہی ختم ہو جائے گا، حضور پھر واقع افق ہوگا، حضور چپ رہے، پھر اللہ عائشہ کے لیے قرآن میں سورہ نور نازل فرمائے گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی عائشہ کی طہارت کا اعلان قرآن کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ بھول جائیں تو حضور کہتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، اللہ مجھے بھلا دیتا ہے، اور حضور کے بھولنے میں بھی حکمت ہے۔ ارے وہ بھول جائیں تو تمہیں نماز کے لیے قصر کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ قصر نمازیں کیا ہے؟ قصر نمازیں کیا ہے؟ حضور حاضر میں ہے، ہجرت میں 4 کی نیت کی اور عجلت میں 2 ہی پڑھ لی، اللہ کو ادا اتنی پسند آ گئی، حبیب
تو نے اجلت میں جو 2 پڑھی ہے، اب کسی کو فرصت بھی ہوگی تو وہ سفر میں 4 والی 2 ہی پڑھے گا۔ آپ بتائیں تو صحیح، ان کا بھولنا بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ بھلائے جاتے ہیں، لیکن عظمت رسالت سے کھلواڑ کرنے والوں، اہل سنت کی عقائد تمہیں نہیں پتا ہے، تم اس پہ انگلیاں رکھتے ہو۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کا نہ معلوم ہونا مطلقاً علم غیب کی تم نفی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، کہیں حضور نے اگر انکار کیا کہ مجھے یہ نہیں معلوم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم غیب ہی نہیں۔ جب نزول قرآن مکمل ہو گیا تو پھر یہاں تک کہ لوگوں نے منظر دیکھا، میرے رسول مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی، سوال کرو مجھ سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بہت سوال کرتے ہو، آج پوچھو کیا پوچھنا ہے، سلونی پوچھو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آقا نے ان کے باپ کا نام بتایا، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ اللہ اکبر، تیرے نام کا باپ فلاں فلاں ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے میں نے حضور سے اپنے باپ کا نام پوچھا، حضور نے میرے باپ کا وہی نام بتایا جسے میں باپ کہہ کے پکارتا ہوں۔ ان کی ماں کہتی ہے اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، ارے زمانے جاہلیت کی عورتیں کتنی خیانت کرتی تھی، تجھے نہیں معلوم؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، تو آج اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ جس کو باپ کہتا تھا حضور نے اس کے سوا نام بتایا، اس کے سوا نام بتایا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، لوگوں حضور سے ایسا سوال مت کرو کہ جب جواب دے دیا جائے تو پھر جو ہے وہ تمہیں برا لگے، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو بیوی سے شادی کی ہے وہ اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جو بیٹا ہے وہ یقیناً میرا ہے۔ وہ تو شریعت نے لاج رکھی ہے کہ نسب بغیر دلیل کے مان لو اور نکاح بھی بغیر دلیل کے مان لو۔ 2 چیزیں بغیر دلیل کے ماننے کا حکم، ایک نسب اور ایک نکاح۔ یہ تو شریعت کے پردے ہیں، ورنہ حقیقت میں اگر تحقیق کی طرف جائیں گے تو کوئی باپ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کہاں نطفہ قرار پایا، کس کے ساتھ زنا ہوا، حضور وہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا نشاندہی کرنا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب بتدریج عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے علم کے برابر عطا نہیں کیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا کیا۔ تو یہ جتنا چاہا اتنے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم ما کانا و ما یکون عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا۔ اور یہ حدیث مشکات شریف کی ہے کہ شان سے یہ علم حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں معراج پر گیا۔ اب دیکھیں علم کا انداز کس طریقے سے ہے، علم کس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ نادان، تیری طرح انسان کیسے ہے؟ تیرا باپ تیری طرح نہیں، اس لیے کہ اگر تو اپنے باپ کو دیکھ لے محبت سے تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور تو اپنا چہرہ دیکھے تو تجھے حج کا ثواب نہیں ملتا۔ تو تیرے باپ کا ظاہر تیری طرح نہیں، اس کو دیکھے تو حج کا ثواب ملے اور اپنے آپ کو دیکھے تو کوئی ثواب نہ ملے۔ یہ فرق تجھ میں اور تیرے باپ میں ہے۔ تو بتا، جب باپ کے ظاہر میں اور تیرے ظاہر میں اتنا فرق ہے تو حضور علیہ السلام کے ظاہر میں اور تیرے ظاہر میں کتنا فرق ہوگا؟ ساری تقریریں تو ظاہر پر ہی کی جاتی ہے، باطن رسول پر تو کوئی تقریر ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کو علم ما کانا و ما یکون کیسے ملا؟ ارے موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں ہے، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دیکھتے ہیں تجلی کی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ لیکن میرے رسول کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا اور میں گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے کہا ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا خیر البریہ۔ میں بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں، صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں
مجھے صفت رحیمی سے گزارا تو میں رحیم ہو گیا، مجھے صفت کریمی سے گزارا میں کریم ہو گیا، مجھے صفت ستاری سے گزارا میں ستار ہو گیا، مجھے صفت غفاری سے گزارا میں غفار ہو گیا، صفت جوادی سے گزارا جواد ہو گیا۔ اللہ نے صفات عطا کرتا رہا، حضور گزرتے گئے یہاں تک کہ پھر صدا آئی، ندا آئی، قف یا محمد، اے محمد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ کہ پیارے اب سے آ رہا ہے، اب ذرا ہم بھی قصد کرتے ہیں، وہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ کہتا ہے قف یا محمد، محمد رکیے، کیوں رکیے؟ دنل جبارو رب العزہ، اب تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اور کس شان سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے درودوں کے گجرے لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں، موسیٰ کو طور پہ بلا کے جھلک دکھائی جاتی ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے کہا ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آ رہا ہے، اور کس شان سے تنل جبار رب العزہ، وہ تیرے استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں قریب ہوا، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ آقا یہاں تک فرماتے ہیں، صاحب مشکات لکھتے ہیں، یوں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی یداہ بین تدیاہ۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی اتنے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت میرے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے، اللہ کی قدرت، اپنے قدرت والے ہاتھ، ان اللہ تعالی یداہ بین تدیاہ، میرے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ موسیٰ تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں، اور حضور کے کندھوں پہ قدرت کے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پہ نہیں آتے، سینہ نہیں پھٹتا، کلیجہ نہیں پھٹتا، بلکہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، نہ نظر ٹیڑھی ہوتی ہے نہ پلک جھپکتی ہے، اور جب اللہ اپنا دست قدرت حضور کے کندھوں پہ رکھتا ہے تو آقا بے ہوش نہیں ہوتے، بلکہ فرماتے ہیں فَعَلِمْتَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھا، بے ہوش ہونا تو دور کی بات، آقا فرماتے ہیں فَعَلِمْتَ الاولین والآخرین، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا، اور جو کچھ ہونے والا تھا الاولین اور آخرین میں نے سب کچھ جان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ